وہ کون لوگ ہیں جو داخل ہونے والے ہیں؟ فرمایا گیا ہے اس میں وہ انسان داخل ہوں گے جو ریاکاری کرتے ہیں، جو دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھیے، جو انسان ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے عبادت کر رہا ہے، اس انسان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ آئیے حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان کرتے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن سب سے پہلے جو جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اس انسانوں پر آگ بھڑکائی جائے گی جو ریاکاری کرتا ہے، جو دکھاوے کے لیے عبادت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 لوگ ہوں گے، 3 شخص ایسے انسان ہوں گے جس پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ ان میں سے ایک شخص یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے سامنے بلائے گا ایک طاقتور انسان جو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا کی تھی، اسے سوال کرے گا بتاؤ میں نے تمہیں طاقت دی تھی تم نے کیا کیا؟ اور جواب دے گا اللہ میں نے یہ طاقت اسلام کے لیے لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا تھا۔ اللہ فرمائے گا نہیں نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، ارے میں نے تمہیں طاقت دی تھی اور تم اس لیے لڑا تھا کہ تاکہ تمہیں لوگ طاقتور سمجھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حکم دے گا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو۔ دوسرا شخص کو لایا جائے گا، ایک عالم ہوگا، حافظ ہوگا، قاری ہوگا، جس نے دنیا میں علم حاصل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے سوال کرے گا بتاؤ میں نے تمہیں علم دی تھی تم نے کیا کیا علم حاصل کرنے کے بعد؟ وہ کہے گا اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے لوگوں علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاتے رہو۔ میں نے اس پر عمل کیا، میں نے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھاتا رہا۔ اللہ کہے گا نہیں نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو علم اس لیے سکھایا تاکہ تمہیں عالم کہا جائے، تاکہ تمہیں حافظ کہا جائے، قاری کہا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بھی حکم دے گا اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو۔ اور آخری شخص کو لایا جائے گا، ایک مالدار انسان جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مال عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بتاؤ میں نے تمہیں مال دیا تھا تم نے کیا کیا تھا؟ اور جواب دے گا اللہ میں نے یہ مال مسجدیں بنوائی، مدرسہ بنوایا، غریبوں میں تقسیم کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یقیناً تم نے یہی کیا ہے، لیکن تو جھوٹ بول رہا ہے، تم نے غریبوں میں تقسیم اس لیے کیا تاکہ تمہیں لوگ مالدار کہیں، مسجدیں اس لیے بنوائی تاکہ تمہیں کہے کہ فلاں آدمی نے مسجدیں بنوا دی، مدرسہ اس لیے بنوایا تاکہ تمہیں کہے فلاں جگہوں کا مدرسہ فلاں آدمی نے بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی حکم دے گا اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو۔ تو ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ ہم دکھاوے کے لیے اگر عمل کر رہے ہیں تو ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا، ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو جہنم سے بچنے کا دوسرا سبب اخلاص پیدا کرو۔ نمبر 3 جہنم سے بچنے کا تیسرا سبب، جو تیسرا اصول ہے دعا کرنا۔ ہم نے دعاؤں کو چھوڑ دیا، لوگوں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اگر کوئی یہ دعا کرے میرے پروردگار یہ جہنم کی عذاب چمٹنے والی ہے، یہ سخت عذاب ہے، یا اللہ تو ہمیں بچا لے، یا اللہ تو عذاب جہنم سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان کرتے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان یہ دعا کرے من سأل اللہ الجنہ 3 مرات، اگر 3 مرتبہ یہ دعا کرے یا اللہ تو ہمیں جنت عطا کر، یا اللہ مرنے کے بعد تو جنت دینا، تو جنت یہ کہتی ہے یا اللہ تیرا یہ بندہ بار بار دعا کر رہا ہے، یا اللہ تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ آگے فرمایا ومن استجار من النار، اگر کوئی یہ دعا کرے یا اللہ اسے مجھے جہنم سے بچا لے، تو جہنم یہ کہتی ہے اللہ تیرا یہ بندہ بار بار یہ دعا کر رہا ہے، اللہ تو اسے جہنم سے بچا لے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہم دعا نہیں کرتے، ہم نماز تو پڑھتے ہیں بھاگ جاتے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے، انسان کو دعا کرنی چاہیے۔
اور آپ کو بتا دوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے جس طریقے سے قرآن کی آیتوں کو سکھلایا کرتے تھے آپ نے دعا بھی سکھلائی۔ وہ کون سی دعا ہے؟ یہاں لوگ بیٹھے ہیں، جو نمازی لوگ ہیں اسے پتا ہے، جو نماز پڑھتے ہیں اسے دعا یاد ہے، اسے معلوم ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب جہنم سے، واعوذ بک من عذاب القبر، اور تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنوں سے، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، یا اللہ تو زندگی اور موت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دعا کرنی چاہیے، جو نماز پڑھتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، اسے پتا ہے، اسے معلوم ہے کہ دعا کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت انس نے بیان فرمایا کہ لوگوں دعائیں کیا کرو، ساتھ میں دنیا بھی مانگو اور آخرت میں کامیابی بھی مانگو، آخرت میں کامیابی مانگا کرو، جس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی دینا، اور آخرت میں بھی اچھائی عطا کرنا۔ یہ دعا کرنی چاہیے، یہ جہنم سے بچنے کا تیسرا سبب ہے۔ نمبر 4، جہنم سے بچنے کا چوتھا سبب تقوی پیدا کرنا، اللہ کا ڈر پیدا کرنا، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اگر یہ ڈر نہ ہو، یہ خوف نہ ہو تو انسان ناکام ہے، انسان برباد ہے، انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ڈر نہ ہو، اگر جس کے اندر یہ ڈر ہے، جس کے اندر یہ خوف ہے تو وہ کامیاب ہے۔ آپ کو ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ اس دنیا کے اندر ایک ملک ہے اور اس کے اندر ایک بادشاہ گزرے ہیں جس کا نام تھا سلطان بایزید۔ سلطان بایزید ترکی کا بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے زمانے میں ایک جج آیا تھا جس کا نام مولانا شمس الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ جج ایک غریب اور امیر کا مقدمہ پیش آیا اور گواہی بادشاہ کو دینی ہے، یعنی سلطان بایزید کو۔ وہ پوچھتے ہیں گواہ کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں گواہ تو گواہ کے کٹگرے پر کھڑے ہیں۔ دیکھا سلطان بایزید تو حکم دے کہ اسے باہر پھینک دو، ہٹا دو، اسے باہر کر دو۔ کیوں؟ اس لیے اس نے نماز نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اسے باہر کر دیا جاتا ہے۔ مقدمہ کی کارروائی پوری ہوئی اور سلطان بایزید اس کے گھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ میں وقت کا بادشاہ ہوں اور تم ایسا کام کر رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو دیکھ کر نہیں ڈرتا ہوں، اگر آپ کے ڈر کی وجہ سے آپ کی گواہی میں نے مان لی تو قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے سامنے میں کیا بتاؤں گا؟ اپنے رب کے سامنے میں کیا بتاؤں گا؟ تو اس لیے اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو انسان اللہ کا ڈر پیدا کر لے وہ ناکامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو کوئی ایسا شخص نہیں جس کا گزارا جہنم پر نہ ہو، یہ تو طے شدہ بات ہے، اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو متقی لوگ ہوں گے، جو پرہیزگار لوگ ہوں گے، جو دیندار لوگ ہوں گے وہ تو کامیاب ہو جائے گا، لیکن جو دین پر نہ چلنے والا انسان ناکام ہوگا، برباد ہوگا، اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ آئیے ایک حدیث دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا اے نبی آپ بتائیے وہ کون سی چیزیں جو جنت میں لے جانے والی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو تم 2 چیزوں کو اپنا لو، تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ وہ 2 چیزیں کیا کیا ہے؟ میری ماں بہنوں ذرا غور کرو، وہ 2 چیزیں دیکھیں وہ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو۔ اگر تم اللہ کا ڈر پیدا کر لو گے تو تم جہنم میں نہیں جا سکتے ہو، اور اچھا اخلاق پیدا کرو، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا اے نبی آپ بتائیے وہ کون سی چیزیں جو جہنم میں لے جانے والی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جہنم میں لے جانے والی 2 چیزیں منہ اور شرمگاہ، زبان اور شرمگاہ، یعنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، گالی نہ دیا کرو، زبان سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس سے بچو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ خاص کر کے میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو،
قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اے لوگو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، الا علی ازواجہم، ہاں بیوی اور لونڈیوں کے پاس جانے میں کوئی ملامت نہیں، اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کرے گا وہ گناہگار ہوگا، وہ پاپی ہوگا، وہ پاپی ہوگا، اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اور اللہ کے رسول نے کسی موقع پر کہا تھا اے لوگو تم دو چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کا گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ یعنی زبان اور شرمگاہ، یہ دو چیزیں کوئی گارنٹی دو میں تمہیں جنت کا گارنٹی دیتا ہوں۔ تو یہ جہنم سے بچنے کا چوتھا سبب تقوی پیدا کرنا۔ نمبر 5، جہنم سے بچنے کا 5واں سبب روزے رکھنا۔ جب ہمارے پاس رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھا کرے، لوگوں روزے رکھا کرو، یہ روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ، اگر کوئی انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور اس انسان کو جنت اس انسان پر حرام کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے تو یہ روزہ قیامت کے دن ڈھال بنے گا، یہ روزہ قیامت کے دن ڈھال بنے گا۔ ایک حدیث اٹھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے تو اللہ تعالی اس انسان اور جہنم کے درمیان ایک خندق بنا دیتی ہے، اور خندق کی لمبائی اتنی ہوتی ہے جتنے آسمان اور زمین کے درمیان مسافت ہے، آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اس لیے لوگوں روزے رکھا کرو، اس لیے روزے رکھو، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ روزے رکھا کرو، یہ روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ انسان اگر 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہے اور اپنے رب کو راضی کر لے اور اپنے مالک کو راضی کر لے تو اس انسان پر جہنم کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ جہنم اس انسان پر حرام ہے جو اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھے۔ اب آئیے دیکھیں نمبر 6، جہنم سے بچنے کا چھٹا سبب، یعنی 40 دن تک مسلسل نماز ادا کرنا۔ ایک انسان تو ہمیشہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اگر کوئی انسان 40 دن تک مسلسل نماز پڑھتا ہے اور وہ نماز جس میں تکبیر بھی فوت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس انسان پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ آئیے آگے دیکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم اس انسان پر حرام ہے، اس انسان پر حرام کر دیا گیا ہے جو انسان مسلسل 40 دنوں تک نماز پڑھے اور اس نماز میں تکبیر بھی فوت نہ ہو، اس نماز میں تکبیر بھی نہ چھٹ جائے، تکبیر بھی فوت نہ ہو، تو اس انسان کو چاہیے کہ نماز پڑھے۔ اس عشرے میں کل 200 نمازیں ہوتی ہے، اور یہ نمازیں جہنم سے بچنے کے لیے کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، انسانوں کو چاہیے کہ نماز ادا کرے۔ نمبر 7، جہنم سے بچنے کا 7واں سبب، یعنی فجر اور عصر کی نمازوں کو ہمیشہ ادا کرنا، ہمیشہ پڑھنا۔ ویسے تو ہر نماز فرض ہے، انسان کو ہر نماز ادا کرنا چاہیے، نمازی بننا چاہیے، پکا سچا نمازی بن جانا چاہیے، لیکن یہ فجر کی جو نماز ہے اور عصر کی نماز ہے اللہ تعالیٰ اس کے انعام کچھ الگ انسانوں کو عطا کرے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جہنم اس انسان پر حرام ہے جو انسان 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے، یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ اس لیے لوگوں نمازیں پڑھا کرو۔ جب انسان عصر کی نمازوں کو پڑھتا ہے، یعنی فجر کی نمازوں، عشاء کی نمازوں کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آدھی رات کے برابر قیام عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اٹھ جائے اور وضو بنا کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ پوری رات کے برابر قیام عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے نمازوں کی پابند بننے کی کوشش کرو۔ اور جہاں تک کہ عصر کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی پابند بن جاؤ اور ہمیشہ نمازوں کو ادا کرو، اور خاص طور سے درمیان والی جو نماز ہے اس کو نہ چھوڑو، اسے ترک نہ کرو، اسے ترک نہ کرو، اسے چھوڑنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ درمیان والی نماز قیمتی نماز ہے۔ اگر انسان یہ چاہے کہ میرا گھر بار لٹ جائے
تو ٹھیک ہے وہ نماز چھوڑ دے، اس سے بھی بیان رکھے عصر کی نمازوں کو چھوڑنا۔ نمبر 8، جہنم سے بچنے کا 8واں سبب، ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت، ان نمازوں کو ہمیشہ ادا کرنا۔ اگر کوئی انسان ان نمازوں کو ہمیشہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بیان کرتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی انسان ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت ان نمازوں کے ہمیشہ پابند بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ نمبر 9، جہنم سے بچنے کا 9واں اصول، 9واں سبب، نیکیوں کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانا۔ نیکیوں سے مراد دین کے احکام کی طرف، دین کی باتوں کی طرف، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں کی طرف بڑھنا، آگے بڑھنا، مدرسہ کے لیے جانا۔ اور اس میں ایک بات بتا دوں، جمعہ کے لیے بھی جانا۔ انسان اگر جمعہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جائے، فضیلت کیا ہے آپ نے سنا یا نہیں؟ آج اس حدیث کو سنے اور یہ تہیہ کرے کہ اذان ہونے سے پہلے جا کر مسجد میں حاضر ہونا ہے۔ جمعہ کی نماز پہلے جانے کی فضیلت کیا ہے اس حدیث سے دیکھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان خود غسل کرے پھر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دے کہ غسل کروائے، اپنے اہل و عیال کو غسل کروائے، پھر اول وقت میں جا کر وہ مسجد میں حاضر ہوتا ہے، امام کے قریب بیٹھتا ہے، امام کے شروع سے خطبہ سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ جمعہ کی نماز کی فضیلت ہے، اس لیے نمازوں کو پڑھا کرو۔ نمبر 10، جہنم سے بچنے کا 10واں سبب، 10واں اصول، اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونا۔ ایک تو ہے اللہ سے ڈرنا، ایک تو اللہ کے خوف سے رونا ڈرنا، لیکن ایک ہے رونا گڑ گڑانا۔ اگر کوئی انسان روتا ہے، اگر کوئی انسان تہجد کی نماز پڑھ کے روئے، اگر کوئی انسان گڑ گڑائے تو اللہ تعالیٰ اس انسان پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ جہنم اس انسان پر حرام ہے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم اس انسان پر حرام ہے جو رویا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھے گی جو آنکھ یعنی روتی ہے، رو رو کے آنسو نکل جاتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، اور ان میں سے ایک انسان یہ بھی ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رویا کرتے تھے، اللہ کے خوف کی وجہ سے گڑ گڑایا کرتے تھے، اس انسان پر جہنم یعنی اس کو عرش کا سایہ دے گا۔ اس لیے اللہ کے ڈر کی وجہ سے رویا کرو، اس انسان پر جہنم کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 11، جہنم سے بچنے کا 11واں سبب، بیٹی کی تربیت اور پرورش کرنا۔ یہ ہمارے سماج کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے، اور آپ کو بتا دوں مارنے کی پلاننگ بھی دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے اس زمانے میں لوگ بیٹی پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، آج پہلے مارا جا رہا ہے۔ الٹراساؤنڈ کے ذریعے سے، مشینوں کے ذریعے سے، جب ڈاکٹر بتاتے ہیں پیٹ میں بیٹی ہے تو اسے پیٹ ہی کے اندر مار دیتے ہیں۔ یہ زمانہ اس سے ملتا جلتا ہے، یعنی وہ زمانہ تھا جو پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، آج پیدا ہونے سے پہلے مارا جا رہا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، زمین و آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ارے بیٹی دینا اللہ کا کام ہے، بیٹا دینا اللہ کا کام ہے، اور بیٹا بیٹی دینا اللہ کا کام ہے، اور اللہ جسے چاہے بانجا کر دے، اللہ جسے چاہے ان دونوں سے محروم کر دے، ان دونوں سے دور کر دے۔ اور آپ دیکھیں سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان بیٹیوں سے محروم ہیں، بیٹوں سے دور ہے، اس لیے بیٹیوں کی قتل نہ کرے، بیٹی کی پرورش کرے۔ اگر کوئی انسان بیٹی کی پرورش کرتا ہے تو بیٹی انسانوں کو جہنم سے بچائے گی۔ نبی کا فرمان ہے کہ بیٹی کی پرورش کرو، یہ جہنم میں پردہ بنے گی۔ ایک حدیث دیکھیے، اما عائشہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول گھر پہ نہ تھے، ایک مانگنے والی آئی اور اس نے کھانے کو مانگی، میں نے گھر کو تلاش کر 3 کھجوریں ملی، تینوں کھجوریں ان کے حوالے کر دی، ایک کھجور ایک بیٹی کو دے دی اور دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، ایک کھجور اپنے پاس رکھ لی،
لیکن دونوں بیٹی نے دونوں کھجوریں کھا لی اور اس کھجور پر جھپٹ پڑی. اس ماں نے ایک کھجور کو آدھی آدھی کر کے دونوں بیٹی کو، ایک آدھی ایک بیٹی کو، دوسری آدھی دوسری بیٹی کو دے دی اور وہ عورت وہاں سے چلی گئی. اللہ کے رسول گھر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اب اللہ کے رسول سے اما عائشہ بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول ایسی ایسی باتیں، ایک مانگنے والی آئی تھی اور ایسا معاملہ ہوا. نبی نے فرمایا اگر کوئی بیٹی کی پرورش کرے، اگر بیٹی کی تربیت کرے تو اللہ تعالیٰ اس انسان پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے. جہنم حرام ہے اور بیٹیاں جہنم سے بچائے گی ماں باپ کو. اس لیے بیٹی کو رحمت سمجھے، زحمت نہ سمجھے. اور آپ کو بتا دوں ہمارے پڑوسی ملک، اس کے اندر ایک جوان کے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے مار ڈالا، ختم کر دیا. اس لیے بیٹی کو زحمت نہ سمجھے، رحمت سمجھے. یہ بیٹی ان ماں باپ کو جہنم سے بچائے. نمبر 12، جہنم سے بچنے کا 12واں سبب، جو مسلمان قید ہے اسے آزاد کرے. جو کافروں کے ہاتھوں میں ہے، اسے مارا جا رہا ہے، اسے آزاد کرے. نبی نے فرمایا اگر کوئی مسلمان مرد کسی مرد کو آزاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اگر کوئی مسلمان مرد دو عورتوں کو آزاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اگر کوئی مسلمان عورت ایک عورت کو آزاد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. آزاد کر دیتا ہے کہ جاؤ تم آزاد ہو، جہنم سے تمہیں بچا لیا گیا ہے. اس لیے جو لوگ قید ہیں، اور قید کس طریقے سے ہوتے بتا دوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لاتے ہیں. یہ غلام تھے امیہ بن خلف کے گھر میں، یہ مارا کرتے تھے. ابو بکر کی نظر پڑی، اسے خریدا اور آزاد کر دیا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. اس طریقے سے جو لوگ قید ہے، ظالموں کے ہاتھوں میں ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، اسے مارا جا رہا ہے، اسے خریدے اور آزاد کرے. جہنم سے بچنے کا آخری سبب، یہ سبب بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. آخری سبب حسن اخلاق پیدا کرو، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو، اچھا اخلاق پیدا کرو. میری ماں بہنوں، اخلاق کو اچھا بنا لو، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. ارے سلف صالحین اس اخلاق کے لیے پوری پوری رات دعائیں کیا کرتے تھے. آج ہم اخلاق ٹھیک نہیں ہے، گالی دیتے ہیں، چرترہین انسان ہے، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہزاروں گالیاں بک کر چلے جاتے ہیں. اخلاق کو اچھا کرو. اخلاق ٹھیک نہیں، کردار ٹھیک نہیں تو انسان بدکار ہے، جہنمی ہے. آئیے ایک حدیث سنیے. حدیث کے راوی ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتی ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تہجد کی نماز پڑھ کے دعا کرنے لگے. اور کیا دعا کر رہے؟ اے اللہ، تو نے مجھے اچھا بنایا، اخلاق کو بھی اچھا بنا دے. تو نے مجھے اچھا بنایا، اخلاق کو بھی اچھا بنا دے. یہ دعا بار بار کر رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی. ام دردہ بیان کرتی ہے میں سوال کرنے لگی، اے ابو دردہ، اے میرا سرتاج، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ آپ ایک ہی دعا کر رہے اور فجر کی اذان ہو گئی. کہا کہ اس لیے. اور کون سی دعا؟ کہ اللہ تو نے مجھے اچھا بنایا، اخلاق کو اچھا کر دے. حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میری بیوی، اگر انسان کا اخلاق ٹھیک ٹھاک ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اگر اخلاق ٹھیک نہیں ہے، بد چلن ہے، بدکار ہے، تو اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے اخلاق کو اچھا کرے، سماج میں اخلاق کو اچھا کرے، اخلاق کو اچھا کرنے کی کوشش کرے. یہ جہنم سے بچنے کا آخری سبب جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو ان چیزوں پر، اور جو اچھی چیزیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے گنہار خطیب فضیلت الشیخ جناب حافظ طارق انور صاحب چتروری، جو بہترین انداز میں پیش کر رہے کی تقریر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہو کہ الہ رب العالمین اس کی آواز میں اضافہ دے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا الہ رب العالمین اس کی صلاحیت کرے. اب میں